جو شخص کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے اور اپنی زندگی میں استغفار کو شامل رکھتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر مشکل سے راستہ دکھاتے ہیں، اللہ پاک ہر مشکل سے راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کے سارے بگڑے کام اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، اور اچھی بات دوسروں کو بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ پاک نے میرے ساتھ بہت سارے میریکلز کیے، کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کے تمام جو آپ کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اللہ پاک ان کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، جیسے جیسے آپ استغفار کرتے ہیں، آپ مسلسل آپ اپنی زندگی میں استغفار کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں میریکلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ پاک سے معافی نہیں مانگتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، تو اس کی لائف تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب ایک گنہگار اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے کہ جب ایک صحرا میں کسی عربی کا اونٹ کھو جاتا ہے اور اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا اسباب ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کا، کھانا، سارا کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ صحرا کے اندر ہے اور اونٹ اس کا غائب ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ میرے رب میرے لیے کچھ سبب پیدا کر دے، اور اچانک سے اس کا اونٹ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کو اونٹ وہ مل جائے تو اس کو اس خوشی میں وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب سے پھر ہم کلام ہوتا ہے کہ یا میرے رب تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ استغفار سے الفاظ نہیں ہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں کہ جب آپ مسلسل استغفار کرتے ہیں اور کسی دن ناغہ ہو جائے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج آپ کی روح بے چین ہے، آپ جب تک استغفار نہیں کر لیتے تب تک آپ کو سکون نہیں آتا۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو اتنا گنہگار ہے، تو کیسے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ پاک تجھے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو معافی مانگنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ انسان کو بہت زیادہ موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کے واپس آ جائے۔ اگر اللہ پاک جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اللہ پاک اس کی پکڑ شروع کر دیں تو وہ بندہ تو نہیں بچ سکتا اس دنیا کے اندر، ہم زمین پر چل بھی نہیں سکتے اس رب کی مرضی کے بغیر۔ تو اللہ پاک تو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، اور معافی مانگنے والا بندہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، اور معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے، توبہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے، جنہوں نے اللہ پاک سے استغفار کیا، توبہ کی، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو استغفار کیجئے، اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کیجئے اور پھر اس کے میریکلز دیکھیے۔ آج میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی ایک سبسکرائبر کی۔ انہوں نے مجھ سے اپنی ایک سٹوری شیئر کی، اور یہ سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں انہوں نے اپنی درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنے کی میریکلز ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری شادی سیکنڈ میرج تھی، فرسٹ میرج میری ٹوٹ چکی تھی، 2 سال صرف وہ چل سکی کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ لالچی تھے، ان کی نظر صرف اور صرف شاید انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ شاید انہوں نے مجھ سے شادی بھی میری ساس نے اپنے بیٹے کے لیے اس لیے کروائی کہ ان کی نظر میری پوری پہ تھی، میری سیلری پہ تھی، لیکن جب میں نے ان کو اپنی سیلری ان کے ہاتھ پہ نہ رکھی تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور وہ بضد تھیں کہ اپنی سیلری تم نے ہمیں ہی دینی ہے، اور اس کو ہم جیسے مرضی دل چاہیں ہم نے خرچ کرنا ہے، اور تمہیں ہم جیب خرچ دے دیا کریں گے۔ تو صرف سیلری کا ایشو ہوتا تو شاید میں یہ بھی کام کر دیتی، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری اور پرابلمز آنا شروع ہو گئیں، تو پھر یہ شادی نہیں چل سکی اور یہ شادی میری ٹوٹ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سارے بہن بھائی ہائیلی ایجوکیٹڈ اپنے اپنے گھر میں خوش تھے، اور میری شادی ٹوٹ گئی، میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، اور سیکنڈ میرج کے لیے بہت ساری میری مدر نے پرپوزل دیکھے، لیکن ان کو کوئی بھی پرپوزل مجھے پسند نہیں آتا تھا، ہمیں پسند نہیں آتا تھا، یا جو مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو میں پسند نہیں آتی تھی۔ اور دوسری شادی کے لیے بھی لوگوں نے
بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی بندش ہے، حسد ہے، نظر ہے، رکاوٹ کا بتایا، لیکن میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اور اللہ پاک سے اپنی نیک نصیب کے لیے دعا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور کیونکہ میں بڑی اچھی جگہ پہ، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑی اچھی پوسٹ پہ میں جاب کر رہی تھی، تو 2 سال کے عرصے میں رشتے آتے رہے اور کبھی ان کو پسند نہیں آنا، کبھی ہمیں پسند نہیں آنا۔ تو 2 سال کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ٹوٹی تو اس کے 2 سال کے بعد میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور یہ میری ایک کلیگ نے مجھ سے کہا کہ تم استغفار کی تسبیح کیا کرو، اس کے ساتھ تم درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور مجھے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میری فنگر میں کاؤنٹر ہوتا تھا اور میں استغفار کرتی رہتی تھی، اور بعض اوقات کاؤنٹر نہیں بھی ہوتا تھا تو مجھے اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ ہر وقت میرے لپس ہلتے رہتے تھے اور میں استغفار پڑھتی رہتی تھی۔ حالانکہ میرے کولیگس نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہم پہ کیا کوئی منتر پڑھتی ہیں، تو میں آگے سے ہنس دیتی تھی کہ میں تو استغفار کی تسبیح کرتی ہوں۔ تو میں نے اتنا زیادہ استغفار پڑھا، اللہ پاک سے معافی مانگی ہے، اور اللہ پاک نے میری سن لی اور میرا رشتہ آیا، بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ وہ بینک میں ملازم تھے اور ان کی بھی یہ دوسری شادی تھی، اور ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور سب بہن بھائی ان کے بھی اپنے گھر میں خوش تھے۔ اور زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ ان کا گھر ہمارے گھر سے آپ کہہ لیں کہ 2 اسٹریٹ چھوڑ کے ان کا گھر تھا، اور میں اپنے پیرنٹس کے بالکل پاس آ گئی تھی، اس کی بھی مجھے بہت زیادہ خوشی تھی۔ اور اللہ پاک نے اتنا اچھا ہسبینڈ دیا، اللہ پاک نے دولت دی، اللہ پاک نے عزت دی، اللہ پاک نے ہر خوشی اللہ پاک نے دی۔ سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ سکون دیا میرے رب نے، کہ میری زندگی جو پہلے بے سکون تھی، لڑائی جھگڑا میں بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب رہتی تھی، اللہ پاک نے اب مجھے بہترین سے نوازا اور میری زندگی میں سکون ہی سکون آ گیا۔ اب میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میرے 2 بچے ہیں، اللہ پاک نے ہر چیز سے مجھے نوازا ہے، کسی چیز کی اللہ پاک نے مجھے کمی نہیں دی، اور میں جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کروں، میرے رب نے مجھے نوازا ہے، اور میں اب بھی میری وہی روٹین ہے۔ یہ نہیں کہ میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا تو میں نے استغفار پڑھنا چھوڑ دیا، میری اب بھی یہی روٹین ہے، اور میری یہ روٹین اتنی پکی ہو چکی ہے کہ میں چلتے پھرتے استغفار کرتی ہوں اور 500 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ تو اللہ پاک، یہ تھی پیاری سسٹرز میری آج جو میں نے آپ کے ساتھ میڈیکل سٹوری شیئر کی اپنی بہن کی۔ تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے، اگر آپ مشکل میں ہیں، آپ کے اس وقت حالات مشکل چل رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے، ٹائم ضرور بدلتا ہے، ٹائم ایک جگہ ساکن نہیں رہتا ہے، ٹائم بدلتا ہے، اور آپ کا بھی ٹائم بدلے گا۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے رب سے مانگیے، آپ تہجد پڑھیے، اس کے ساتھ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان کریں گے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے۔ آپ استغفار کو کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے تو اللہ پاک آپ کی ضرور سنیں گے۔ دوبارہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو سسٹر استغفار کرتی ہیں، درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، میری ویڈیو کو دیکھتی ہیں، تو آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنی میڈیکل سٹوری میں سے شیئر کیا کریں، اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو ہم سے شیئر کیا کریں، تاکہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں جو شامل ہوتا ہے، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا میرا رب قبول کر لے اور آپ کی وہ مشکل، وہ پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیں۔